ہمارا ساتھ دیا، پیچھے کھڑے ہوئے، اس کے اوپر میں ان کا شکر گزار ہوں۔ ہماری پارٹی کی لیڈرشپ میں جس طریقے سے ساتھ دیا، خصوصاً حماد اظہر صاحب، حسان خاور صاحب، اس کے ساتھ واسق قیوم، اس کے ساتھ عامر کیانی، اس کے ساتھ راشد حفیظ، راول پنڈی کا جتنے بھی لوگ ہیں، زلفی بخاری کا نام اگر نہ لوں تو وہ بڑی زیادتی ہوگی اور اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہے جو کہانی ہے۔ اسد عمر صاحب نے، شاہ محمود قریشی صاحب نے، علی اوان صاحب نے، ڈاکٹر شیریں مزاری نے، اس کے بعد ہمارے جو لیڈرشپ ہے، لاہور کی لیڈرشپ ہے، مسرت چیمہ ہے، اس کے بعد ہمارے جمشید چیمہ صاحب ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، محمود رشید صاحب ہیں، اور میرا بہت ہی پیارا بھائی فاروق حبیب ہے، اور جس نے جو بالکل ہی لڑ ہی گیا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری پارٹیوں سے، اس کے ساتھ پی ٹی آئی کی میری لاہور کی قیادت، گجرانوالہ کی جو قیادت ہے، اور جس طرح سے ہمارے تمام ڈویژنز نے اور ساتھ دیا، اور پھر سب سے بڑھ کر میرے اپنا جو ضلع جہلم کے لوگ ہیں، تو میں جو وزیر آباد، گجرانوالہ، اب نئی ڈویژن بن گئی ہے، گجرانوالہ میں نہیں رہی، وزیر آباد نے، لاہور نے، راول پنڈی نے، جس طریقے سے تمام دوستوں نے ساتھ دیا، بہت سارے نام کچھ شاید رہ بھی گئے ہوں کیونکہ میں مستقل اس طرح نہیں دیکھ سکا ہوں، ان سب سے میں جو ہے شیخو پورہ، ننکانہ صاحب، اس کے بعد فیصل آباد ڈویژن پوری کی پوری، اور پورا پنجاب اور پورا پاکستان اور پوری دنیا میں جو پاکستان، اوورسیز پاکستانیز، امریکہ کے اوورسیز پاکستانیز کو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، لنڈن میں، برسلز کے، یہ تمام لوگوں نے جس طریقے سے ساتھ دیا، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ پہلی بات تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر، اور جس طرح سے دوسری پارٹیز کے لوگوں نے، میں اسپیشلی یہاں پہ اپنی بار کونسلز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور جس طریقے سے ہماری بار کونسلز نے یہ میرا ساتھ دیا، سپریم کورٹ بار سے لے کے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن تک، اس کے اوپر میں ان کا حد درجہ شکر گزار ہوں۔ دوسری پارٹیز میں خصوصاً شاہد خاقان عباسی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، حنیف عباسی صاحب نے جس طریقے سے اس کو کنڈیم کیا، اور آل آؤٹ باقی جو لوگ ہیں جنہوں نے کنڈیم کیا، ان سب کو جو ہے میں کرنا چاہتا ہوں۔ جماعت اسلامی کے دوستوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر سٹینڈ لیا، میں تمام پارٹیز کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیا۔ اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر جہلم اور میاں والی کے ایم این اے غدار ہیں تو پھر پاکستان کے ساتھ کون ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ جس طریقے سے یہ کیا گیا، کل جو پشاور میں ہوا ہے، جس کے اوپر ہر پاکستانی کا اور ہر پاکستانی کا ہر انسان جو ہے اس کے اوپر اشکبار ہے۔ 6 مہینے سے ہم بتا کے تھک گئے ہیں، ہمارے گلے بیٹھ گئے ہیں۔ عمران خان نے کتنی بار، اس کے بعد ہماری جو کے پی کی لیڈرشپ ہے، مراد سعید نے، محمود خان نے، ان تمام لوگوں نے کتنی بار یہ توجہ دلائی کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے ملک میں، افغانستان کے ساتھ آپ کے تعلقات تباہ و برباد ہو گئے ہیں، آپ نے کوئی پالیسی نہیں ہے، یہاں پاکستان میں ٹیررزم واپس آ جائے گا، آپ نے کوئی توجہ نہیں دی۔ تمام تر توجہ صرف ایک طرف ہے کہ کسی طرح سے عمران خان کو مائنس کر لو۔ عمران خان مائنس نہیں ہو سکتا، جس طرح یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کہہ دیں کہ ہندوستان کی تاریخ کو قائد اعظم محمد علی جناح یا گاندھی کے بغیر جو ہے وہ چلانی ہے ہم نے تاریخ۔ کیا اتنی بڑی ریالٹی کو آپ اگنور کر سکتے ہیں؟ عمران خان کو مائنس کر کے پاکستان کی سیاست کیا رہ جائے گی؟ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں اس طرح کے اور دوسری بات یہاں پہ میں بھی یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اداروں سے کون لڑنا چاہتا ہے؟ اداروں کے بغیر کون سا ملک چل سکتا ہے؟ اداروں کے ساتھ ملک چلا کرتے ہیں، ادارے اور عوام ایک پیج کے اوپر ہوں تو پھر ملک چلا کرتے ہیں، اور اسی لیے اداروں کو اور عوام کو ایک پیج کے اوپر رہنا ہے، اور عمران خان عوام کی ایک سب سے بڑی استعارہ ہے، عوام کا ایک جو ہے وہ نشان ہے، اور اداروں کو پاکستان کی سلامتی اور بقا عزیز ہے، تو انہیں تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ جہاں تک یہ الیکشن کمیشن نے جو ایف آئی آر کرائی ہے اور جس کے اوپر یہ غداری کا کیس بنایا ہے، سب سے پہلے تو میں چیف الیکشن کمشنر کو کہتا ہوں کہ جس نے آپ کو یہ مشورہ دیا تھا، اور یہ جو سیکرٹری الیکشن کمیشن، اس کو کمرے میں بلائیں، کنڈی لگائیں اور اس کو 2 چھتر مارے رہا۔ میں نے عدالت میں بھی کہا ہے
کہ جو باتیں میں نے کہی ہیں میں ان کے اوپر سٹینڈ کرتا ہوں, ایک لفظ کے اوپر بھی میں پیچھے نہیں ہٹتا. ہمارے ادارے ہمارے لیے محترم ہیں, اور ہم جو پردادن خان والے جیلم والے لوگ ہیں, ہم سے زیادہ کس کو پتا ہے کہ فوج کی کیا قربانی ہے؟ ہم سے زیادہ کس کو پتا ہے کہ کس طرح شہیدوں کو, جتنے شہیدوں کو ہم نے دفنایا ہے, جتنے شہیدوں کے لیے ہم کرے, ہمارے تو ہمارے جسم کے ٹکڑے ہیں جن کو ہم نے قبرستانوں کے حوالے کیا, اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم غدار ہیں. میرا نظر میں پاکستان ایک بہت بڑے بحران کا شکار ہے. واحد حل ہے کہ آپ الیکشن کروائیں اور منتخب حکومت کو اقتدار حوالے کریں, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالی اس کے لیے ہم ہر قربانی جو ہے وہ دیں گے. عمران خان کی قیادت میں ہم یکسو ہیں, اور کوئی یہ کہہ دے, میں یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اور تمام پاکستان کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں, یہ ایف آئی آریں, یہ جیلیں, یہ سختیاں, یہ ساری حقیر ہے اس قربانی اور اس خواب کے سامنے جو ہم پاکستان کے لیے دیکھتے ہیں. اور انشاءاللہ آپ جتنی سختیاں کریں گے ہم اتنا کندن بن کے اس سے نکلیں گے. اب بھی وقت ہے, پاکستان کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے بیٹھے. اتنے فاصلے سیاسی جماعتوں میں بھی بے شک نہیں ہونے چاہیے, اتنے فاصلے اداروں میں بھی نہیں ہونے چاہیے. پاکستان کو یکجہتی کی ضرورت ہے. یہ جو اس وقت ہم ایک اتنا بڑا ٹیررزم کا عفریت ہمارے سامنے ہے, اس کا مقابلہ کرنا ہے. اور اگر آپ اس چکر میں رہیں گے کہ فلانے کو مائنس کر دو, فلانے کو پلس کر دو, یہ معاملہ چلے گا نہیں. آپ سب کو ہی پلس کر کے چلیں, سب کو پلس کر کے چلے اور پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے اکٹھے ہو کے آگے چلے. باقی انشاءاللہ تعالی بات چیت ہوتی رہے گی, ابھی نکلے اور انشاءاللہ نکلے. باقی باتیں جو آپ نے اپنا بیان عدالت میں تسلیم بھی کیا کہ میں اپنے ہر لفظ پہ جو اپنا لفظ ہے جو بولا میں اس کو مانتا ہوں, وہ تمام تر عدالت نے جو جج نے آج جو آپ کی ضمانت کی فیصلہ دیا, اس نے کہا کہ ہم اس شرط پہ دیں گے کہ فواد چودھری صاحب دوبارہ اس طرح کی کوئی جو دیکھیں بات یہ ہے میں کسی وقت اداروں کے میں خلاف بات ہی نہیں کرتا. میں اداروں کا سب سے بڑا حمایتی ہوں. اداروں کے بغیر ملک چل ہی نہیں سکتا, تو اداروں کے خلاف تو کبھی کسی نے کوئی بیان دیا ہی نہیں. یہ بیان بھی اداروں کے خلاف نہیں ہے, اسی لیے میں کہتا ہوں جو میں نے کہا ہے صحیح کہا. تھینک یو.